بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إذا كان الثوب نازلا عن الكعبين هل تصح الصلاة فيه؟ قال سماحة الشيخ، قال فضيلة الشيخ رحمه الله أن صلاته صحية، أن صلاته صحية. تحت الكعبين، والثوب نازل تحت الكعبين، فقد اختلف أهل العلم في صحة صلاته. فمنهم من يرى أن صلاته صحية، ومنهم من يرى أن صلاته ليس بصحية. برادران اسلام، آج معاشرے کے اندر ایک جو گھناؤنا فعل نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں خاص کر کے اپنے کپڑے کو لٹکا کر کے چلنے کا جو معیار بنا ہوا ہے، کپڑے کو لٹکا کر کے، چاہے لنگی ہو یا پتلون وغیرہ ہو، ٹخنے سے نیچے گھسیٹتے ہوئے چلنے کا جو رواج ہے، جو ماحول ہے، اس کے بارے میں فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین سے سوال کیا گیا ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنے کپڑے کو لٹکا کر کے چلتا ہے، لنگی کو یا جو ہے پتلون وغیرہ کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا وعید آئی ہوئی ہے حدیث کے اندر، اور ایسے لوگوں کی نماز کیا صحیح ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین کی ایک کتاب، ان کا فتاویٰ ہے، اس میں یہ قول منقول ہے کہ ایسے لوگ کی نماز جو ہے، نماز ہو جاتی ہے، نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے، اور خود شیخ نے بھی فتویٰ دیا کہ نماز ہو جاتی ہے۔ کہا کہ اگر کسی کا جو ہے کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے تو ایسے لوگوں کی نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن گناہ گار ہوں گے۔ جو اس شریعت نے وعید سنائی ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اس پر، کہ اگر کوئی شخص کپڑے کو لٹکا کر کے چلتا ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں وعید آئی، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نقل کیا، اور امام مسلم وغیرہ نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ جو ٹخنے سے، جو کپڑا، جو ازار ٹخنے سے نیچے ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ حدیث وارد ہوئی ہے، اس میں کوئی مقید اور کوئی غیر مقید کی باتیں نہیں ہے، بلکہ حدیث صاف واضح ہو چکی، جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، یہ وعید ہے۔ اور اس پر جو شیخ نے کہا کہ اس پر جو ہے سوال جو کیا گیا کہ کیا ان کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، تو شیخ نے کہا کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، علماء کا اختلاف۔ کسی نے کہا کہ نماز صحیح ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، نماز نہیں ہوتی، بعض لوگوں نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی، اور بعض علماء نے، لیکن یہ شیخ کا بھی یہی جو رجحان ہے، شیخ نے بھی یہی فرمایا کہ الصلاۃ صحیح لانها لا الصحیح لا انها لا تبطل صلاته۔ نماز جو ہے ہو جاتی ہے، نماز باطل نہیں ہوتی۔ اگر کسی کا کپڑا جو ہے ٹخنے سے نیچے ہے، ٹخنا ڈھکا ہوا ہے، چاہے پتلون ہے یا لنگی وغیرہ سے، تو ان کی نماز تو ہو جاتی ہے، نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن آثم، لیکن ان پر جو عذاب ہے، ان پر جو ایسے لوگوں پر بہت بڑا عذاب ہے۔ کپڑا لٹکا کر کے چلنا، اور ان پر جو ہے بہت بڑا عذاب ہے، جیسا کہ حدیث نقل کیا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین لوگ ایسے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، بات چیت نہیں کرے گا، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ ان کا تزکیہ، نہ انہیں پاک صاف کرے گا۔
اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 3 لوگ کون لوگ ہیں؟ انہی میں سے یہ بھی ہیں المسبل، ٹخنے ازار کو لٹکا کر کے چلنے والا، ازار کو لٹکا کر کے بالکل گھسیٹتے ہوئے چلنے والا، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، پاک صاف بھی نہیں کرے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صاحب حدیث وارد ہو چکی ہیں۔ نماز کا مسئلہ الگ ہے، نماز باطل ہوگی یا نہیں ہوگی، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ مسئلہ تو بھی حل کر دیا شیخ نے کہ نماز جو ہے باطل نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، لیکن ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ دردناک، خاص کر نوجوانوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں، جن کے کپڑے، جن کے پتلوں، جن کے اور جو ہے کیا بولتے ہیں لنگیاں وغیرہ ٹخنے سے نیچے لٹکتی ہوئی چلتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ ان کے لیے بہت بڑا خطرناک عذاب ہے، بچنا چاہیے۔ یہ مومن کا لباس نہیں ہے۔ مومن کا لباس کیا ہے؟ مومن کا لباس جو ہے نصف الساق، نصف ساق، اور اس سے تھوڑا سا نیچے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مومن کا یہی لباس ہے، آدھی پیڈی تک مومن کا لباس ہوتا ہے، یہ شرعی لباس ہے۔ جو اس کے نیچے ہوگا وہ بھی حرج ہے، وہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو اس کے نیچے ہوگا ٹخنے سے، وہ جہنم میں جائے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ المنان، منان کہتے ہیں کسی کو دے کر کے جتانے والا، دے کر کے جتانے والا، کسی کو کے ساتھ احسان کیا اور بعد میں جتا رہا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، احسان کرنے کے بعد جتانا جو ہے ایسا لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور احسان کر کے مانگنے والوں کے لیے بھی وہی ہے، کسی نے کسی کے ساتھ احسان کر دیا، کوئی سامان دے دیا، پھر اس کو دوبارہ اس کا مطالبہ کر اس کو مانگتا ہے، تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کتا جو ہے، کتا کہہ کر کے اسی کو دوبارہ کھاتا ہے، ایسے لوگوں کی مثال یہ کتوں جیسی مثال ہے۔ کسی کو سامان دے دیا، پھر اس کا مطالبہ، یہ کتے جیسے ہیں کہ کتا جو ہے کہہ کر کے اس دوبارہ اسی کو کھاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی دے کر کے احسان جتائے کہ میں نے یہ احسان کیا، میں نے یہ احسان کیا اس کے ساتھ، میں نے یہ دیا، میں نے وہ دیا، تو یہ احسان جتانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، اور ایسے لوگوں سے جو ہے تزکیہ بھی، ایسے لوگوں کو پاک صاف بھی نہیں کرے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک خطرناک عذاب بھی ہے۔ بچنا چاہیے، آدمی جو ہے احسان کر کر کے نہ جتائے۔ احسان کا بدلہ تو احسان ہے ہی ہے، جو احسان کرو گے اس کا تم بدلہ پاؤ گے، لیکن احسان کر کے بول دینا اور پھر دے کر کے اس کا مطالبہ کرنا، یہ تو بہت گھٹیا فعل ہے، بہت گھنانا فعل ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایسے ہی جو ہے المنافق، جو شخص جو ہے جھوٹ بول کر کے اپنے مال کو بیچتا ہے، جھوٹ بول کر کے، حلف الکاذب، جھوٹ بول کر کے اپنے مال کو بیچتا ہے، بہت اچھا، الحمدللہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ، اللہ کی قسم بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے۔ جھوٹ بول کر کے مال گھٹیا ہے، نقلی مال ہے، تجاری مال ہے، لیکن جھوٹ بول کر کے اپنے مال کو بیچتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جھوٹ بول کر کے اپنے مال کو، مال میں تو مال تو بک جائے گا، لیکن جو ہے جھوٹ بولنے سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، تو ایسے لوگوں کا جو ہے، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو مومن کا اس میں بات چل رہی تھی کہ مومن کا جو لباس ہے نصف آدھی پیٹی تک رہتا ہے، جو اس کے نیچے وہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ٹخنے سے نیچے اگر ہے تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ہم پکڑ سے ہم بچ سکیں۔ من جرح ازارہ بطرہ، اور یہ بھی حدیث ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، جو اپنے ازار کو گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے امام مالک نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور بھی محدثین نے، ابو داؤد اور نسائی وغیرہ نے، تو گھسیٹتے ہوئے بہت سے لوگ چلتے ہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہے متکبر ہوتے ہیں، وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ متکبر کے لیے تو بہت بڑا، بہت خطرناک عذاب ہے۔ تو اپنے لباس کو جو ہے احتیاط کرنا چاہیے کہ ہمارا لباس جو ہے ٹخنے سے نیچے نہ ہونے پائے، چاہے لنگی ہو یا پتلون یا کوئی بھی ہو، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شرعی جو لباس ہے،
شرعی جو شریعت نے منتخب کیا ہے پہننے کا جو ڈھنگ بتایا ہے، پہننے کی جو ترغیب دی ہے، ایسا لباس ہمیں پہننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لباس پہن کر کے اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے لباس جو متکبرانہ لباس ہیں اور جس میں شریعت نے جس کو منع کیا ہے، ایسے لباس سے ہمیں اپنے آپ کو بچائیں، اور خاص کر کے یہ جو ہے ٹخنے سے نیچے لنگی پیجامہ نہ ہو۔ خاص کر کے نوجوانوں کو ہم تنبیہ کریں گے کہ اگر اللہ کے عذاب سے، اللہ کے اور خطرناک عذاب اور اللہ کے جو ہے کلام سے، اللہ تعالیٰ جو ہے کہ عذاب سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اپنے لباس کو شرعی لباس بنائیں، اور یہ ایسا معمول نہ بنائیں کہ ہمارا لباس جو ہے ٹخنے سے نیچے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔